السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو انسان کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ عمل استغفار کا ہے۔ استغفار کا مطلب ہے گناہوں سے معافی مانگنا۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ، نبی کے علاوہ تمام انسان کائنات میں بسنے والے وہ خطاؤں کا پتلا ہے۔ اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے انسان ہیں سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ تو استغفار کا معنی ہے، استغفار کا مطلب ہے گناہوں سے معافی مانگنا۔ انسان سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں، جتنے زیادہ گناہ ہو جائیں، بڑے سے بڑے گناہ ہو جائیں، انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے اتنے سارے گناہ انسان کے معاف ہو جائیں گے؟ بعض لوگ جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اتنے سارے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ ہمارے گناہ تو معاف ہی نہیں ہو سکتے، اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ آج ہمارے موبائل کے اندر، میموری کارڈ کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے، کئی جی بی ڈیٹا ہوتا ہے، کئی 100 ویڈیوز ہوتی ہیں، میسیج ہوتے ہیں، ہزاروں میں پکچر ہوتی ہیں۔ ہم ایک آل ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں تو سارا ڈیٹا چند سیکنڈ کے اندر جو ہے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، کیا وہ انسانوں کے گناہوں کا ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کن کہے گا، سارا انسانوں کے گناہوں کا ڈیٹا پلک جھپکنے کی دیر بھی نہیں لگے گی کہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ تو سچے دل سے توبہ انسان کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک گناہ گار شخص کے بارے میں آتا ہے، ایک بہت بڑا گناہ گار تھا، غالباً حجاج بن یوسف یا جیسا کوئی اور شخص تھا، مشہور واقعہ ہے، علماء سے سنتے ہیں کہ اس شخص نے بہت سارے گناہ کی ہے، قتل کی ہے، اور بالآخر جب موت کا وقت قریب آنے لگا تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ یہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور توبہ کرے۔ تو اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں شہر میں، فلاں علاقے میں ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کر اپنے ایمان کی تجدید کرو اور گناہوں سے معافی وہ منگوائیں گے اور آپ کو توبہ طائب کریں گے، چنانچہ آپ اپنی زندگی کی اصلاح کر لو۔ چنانچہ یہ شخص گناہ گار جو تھا یہ چل پڑا اور راستے میں اسے موت آ گئی، یہ ان بزرگ کے پاس نہیں پہنچ سکا، راستے میں موت آ گئی۔ اب فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے، جہنم کے فرشتے کہتے تھے یہ شخص جہنمی ہے، اس نے توبہ نہیں کی اس لیے جہنم میں جائے گا۔ جنت والے فرشتے کہتے تھے یہ جنت میں جائے گا کیونکہ اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا اور اسی نیت سے چل پڑا تھا۔ تو جب فرشتوں میں آپس میں جھگڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین کو ناپا جائے، یعنی جس طرف سے آ رہا تھا، یعنی گناہوں والی زندگی کی طرف سے یہ آ رہا تھا توبہ والی زندگی کی طرف، تو اگر اس کا گناہوں والا رقبہ جو اس نے زمین طے کر لی، سفر طے کر لیا، وہ رقبہ اس کا زیادہ ہے اور جس طرف یہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے وہ کم ہے، تو اس کو توبہ کرنے والوں میں شمار کر لیا جائے۔ لیکن جس طرف جا رہا تھا توبہ کرنے والے وہ رقبہ زیادہ ہے اور گناہوں والا کم ہے، کم سفر طے کیا تھا، تو اس کو گناہ گاروں میں شمار کر لیا جائے۔ چنانچہ جب زمین کو ناپا گیا تو زیادہ سفر یہ طے کر چکا تھا، کم فاصلہ تھا اس بزرگ کے پاس جانے میں، تو اس کو توبہ کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے شمار کر لیا اور اس کے دل کے ارادے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس کی توبہ قبول کر لی۔ تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح معاف کر دیتا ہے، تو ہمارے گناہوں تو اتنے بڑے نہیں ہیں۔ تو استغفار سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی کو پلٹتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور استغفار کرنے سے بے شمار فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں میں چند عظیم فائدے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ استغفار کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ انسان سچے دل سے ندامت کے ساتھ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر کے سچے دل سے استغفار کرے
تو انسان پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انسان پر پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو پہلا فائدہ استغفار کرنے کا یہ ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے رزق میں برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ جب گناہ معاف ہوں گے، گناہ ختم ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انسان پر پڑے گی، برکتیں پڑیں گی، اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے، رزق میں برکت ہوگی۔ آج ہم سب کی ضرورت ہے، رزق میں برکت چاہتے ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہے، تو استغفار کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر جب گناہ جمع ہو جائیں، گناہوں کا بوجھ آ جائے، تو انسان بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے، ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور انسان کا دل اسے ملامت کرتا ہے۔ تو گناہوں سے جب انسان معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، استغفار کی کثرت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے دل کا سکون عطا فرمائیں گے۔ دلی سکون جب انسان کو مل جائے تو انسان کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے، انسان کی تمام تھکاوٹیں، تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو استغفار کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے، اور چوتھا فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انسان پر آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت اگر انسان پر پڑ جائے تو انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انسان دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو انسان جب استغفار کرتا ہے، گناہ معاف ہوں گے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو انسان کی دعا بھی قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ انسان کو بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ تو استغفار کی کثرت کریں، استغفار سے بے شمار فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج سے عہد کریں کہ ہم روزانہ کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، روزانہ ہم استغفار کو اپنی عادت بنائیں گے، استغفار پڑھیں گے، اور استغفار انسان کی زندگی بدلے گا، انشاءاللہ آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کی قسمت بدلے گی۔ تو آئیے آج سے عہد کریں کہ ہم روزانہ استغفار کو اپنی عادت بنائیں گے۔ تو استغفار کن کلمات سے کیا جائے؟ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان کلمات سے کیا جائے، یا استغفر اللہ ربی، ان کلمات سے کیا جائے، یا اللہم اغفر لی، ان کلمات کے ذریعے استغفار کیا جائے۔ تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آج کون کون استغفار شروع کرے گا، اور آپ پہلے استغفار کر رہے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ ہم روزانہ استغفار پڑھ رہے ہیں، اور کتنی تعداد میں پڑھ رہے ہیں یہ بھی کمنٹس میں بتائیں۔ اور میری ویڈیو آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کون سے شہر کنٹری سے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کمنٹس میں لکھیں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میری ویڈیو کہاں تک دیکھی جا رہی ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوست احباب کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔